اسی لیے ہاں یہ ذوق کی محفل ہے، یہ ذوق کی محفل ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اب میں ایک شعر پڑھوں گا، میں اپنے ذوق سے پڑھوں گا، اس میں ایک جو لفظ آ رہا ہے، میرے مخالفین صاحب یہ کہیں کہ تم یہ خود شعر پڑھ رہے ہو اور اس کے خلاف لکھتے ہو۔ تو اس میں ایک لفظ ہے، میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ یہ علماء ظاہر ان باتوں کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تو دروازے سے تعلق ہے، دروازے پر جاؤ۔ کسی نے خوب کہا کہ بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، بیٹھا ہے مشکلات کے رستے میں ہار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے، او بد میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے پکار کا لفظ یہاں استاد کا پڑھا ہے، تو پکار پر ہر طرف سے پکار آ رہی ہے، اور مخالفین پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس پکار کے تم مخالف لکھتے اور بولتے ہو، تو یہ پکار کیوں پھر درمیان میں لے آئے؟ میں عرض کرتا ہوں کہ پکار کی بھی دو قسمیں ہیں۔ پکار کی بھی ایک زبان کی پکار ہوتی ہے اور ایک دل کی پکار ہوتی ہے۔ ایک دل کی پکار ہوتی ہے، جس کے لیے کہا کہ واعظ نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے، واعظ نے اور نہ زاہد شب زندہ دار نے مجھ کو جگا دیا میری دل کی پکار نے۔ یہ جو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں لوگ، جو گھڑیوں کے محتاج نہیں ہوتے، جو گھڑی کی ٹک ٹک کے محتاج نہیں ہوتے، اور بر وقت اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کی دولت سے جو مالا مال ہوتے ہیں ان سے پوچھو ان کو کون اٹھاتا ہے، ان کو کون؟ آج بھی دیکھیں، محلوں میں دیکھیں، آج بھی وہ لوگ ہیں کہ جو، ہم تو غافل ہیں نا، اس لیے گھڑیوں کے محتاج ہیں، تو جن کی اندر کی گھڑیاں چل رہی ہیں اور جن کی گھڑی گھڑی اپنے دل کی گھڑی پر نظر ہے، گھڑی گھڑی اپنے دل کی گھڑی پر نظر کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ الہی وہ گھڑی کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ کوئی ضائع نہ ہو جائے گھڑی، ان کی گھڑی، یہ دیکھیں نا دل کی گھڑی بھی دھک 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 دھک، کلمہم بالبصر، لمحہ کیا ہے؟ لمحہ یہ ہوتا ہے آنکھ کا جھپکنا، آنکھ کے جھپکنے کی مقدار اور گھڑی کی ٹک ٹک اور سیکنڈ کی مقدار ایک ہوتی ہے۔ یہ کلمہم بالبصر جو قرآن نے استعمال کیا ہے، اس سے لمحہ پیدا ہوا، ایک لمحہ، یعنی آنکھ کی جھپک، آنکھ کی جھپک،
اس لمحے سے یہ لمحہ ہم تعبیر کرتے ہیں جن کی جمع لمحات ہے. سیکنڈ لمحہ، عربی میں لمحہ. تو لمحہ کیا ہے؟ اس کی رفتار اور دل کی رفتار. جب بیمار ہو تو گھڑی اور دل کو ڈاکٹر دیکھتا ہے کہ نہیں؟ گھڑی کی ٹک ٹک سے دل کی رفتار کی دھک دھک کو ملاتے ہیں کہ نہیں؟ مطلب ہے کہ دل وقت کی رفتار کے ساتھ چل رہا ہے یا نہیں؟ اور جو وقت کے تقاضوں کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں، جملہ ملاحظہ ہو، جو وقت کے تقاضوں کی رفتار کے ساتھ چلتے ہیں وہ زندہ دل ہوتے ہیں، کیونکہ وہ رفتار کی وقت کی رفتار کے ساتھ ان کے دل کی دھڑکن کی رفتار ہم آہنگ ہے. اور جن کی دل کی دھڑکن کمزور ہو یا تیز ہو، وقت کی رفتار کم ہو تو مطابقت آپس میں نہ ہو، تو اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں یہ بیمار ہے. پھر بیماری کے بھی دو قسمیں ہیں. مفتی صاحب، ظہور اللہ صاحب، کہ بیماری کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ لوگوں کے جسم بیمار ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کے دل بیمار ہوتے ہیں، جن کو اللہ کے نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو جسم کی بیماری دل کی بیماری کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کی کجی ہے. دل کی بیماری کیا ہے؟ دل کا ٹیڑھا پن ہے. فرمایا اے اہل بیت، میں نے تم سے ٹیڑھا پن دور کر دیا. تو دروازے سے تعلق ہے. آؤ دروازے علی پر، او بد نصیب دیکھ علی کو پکار کے. تو علی کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو ایک تو حدیث یہ ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو آج علی کا چہرہ تو ہمارے سامنے نہیں ہے، تو کیا اس عبادت نگاہ سے ہم تو محروم ہو گئے؟ نگاہوں کی عبادت سے تو محروم ہو گئے. پیشانی کو مقام سجدہ ملا، پیشانی ہماری متبرک ہو گئی. کان متبرک ہوئے علی کا نام سن کر، زبان متبرک ہوئی علی کا نام لے کر، ذہن کو رزق ملا علی کا مفہوم علم و مقام سمجھ کر. لیکن آنکھیں تو رہ گئیں محروم، کیونکہ علی ظاہری طور پر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. تو آنکھیں بیچاری کیا کریں؟ حضور نے فرمایا کہ اس کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. تو آنکھیں عبادت زیارت علی سے محروم ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم 1400 سال بعد میں پیدا ہونے کی وجہ سے محروم ہو گئے علی کی زیارت سے؟ نہیں، ایک اور دنیا بھی ہے. ایک ہے اس آنکھ کی دنیا جو ظاہری چہرے کی محتاج ہوتی ہے، جو کھلنے اور بند ہونے کی محتاج ہوتی ہے، اور ایک آئینہ دل ہے جس کو فراست ایمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے. تو وہ کہتا ہے کہ حضور کا فرمان سچ ہے
اور علی کو دیکھے گا وہ جو صحابہ کی نگاہ کا مزاج جانتا ہوگا. جس نگاہ سے صحابہ چہرے علی کو دیکھتے تھے، اگر کسی کی نگاہ کو وہ مزاج حاصل ہے تو وہ آج بھی علی کی زیارت کر سکتا ہے. کیوں؟ ادھر آئیے، آپ کے پاس وہ دل ہے جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ ارض و سما میں اس کی ذات جلووں سمیت نہیں سما سکتی مگر قلب مومن میں سما سکتی ہے. سما سکتی ہے، سما جاتی ہے. خواجہ میر درد نے کیا کہا تھا کہ ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے. میرا ہی دل ہے وہ. تو وہ جب سما سکتا ہے تو جب علی العظیم سما سکتا ہے تو علی المرتضیٰ کیوں نہیں آ سکتے؟ اس لیے اہل محبت کا دل علی کا گھر ہے. اہل دل کا جو صحن دل ہے وہ علی کا گھر ہے اور علی کی مرضی ہے، علی اس کا مکین ہے. محبت والوں کے دل کا مکین علی ہے. تو گھر والے کی اپنی مرضی ہے، جب آئے دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں. دل ان کا گھر ہے، وہ اس گھر میں آتے رہتے ہیں. کبھی خیال سے پہلے، کبھی خیال